صاحب لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک بار بار صحابہ رسول کے حوالے سے صرف ہوتی ہے؟ دیکھیں بار بار کا کیا مطلب ہے؟ کئی بار مطلب بات کریں نا کئی بار کا کیا آپ کئی بار سے کیا مراد ہے؟ اور پنڈی کے اس مفتی کے بارے میں فتوے لوں جو اس کی زبان سے وراثتیں پچھلے کئی سالوں میں نکلی ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں پوڈ کاسٹ کی ایک اینکر نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ان سے سخت سوالات کیے گئے۔ ان سخت سوالات کے اوپر مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے آپ کا۔ پوڈ کاسٹ کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ کس قدر پھنسے اور ان سے بہت سے سوالات کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی صفائیاں دینے لگ گئے۔ دوسری طرف جب انجینئر محمد یونس صاحب یا کوئی اور بندہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی معافی ہے ہی نہیں، لیکن جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آگے سے لوگوں کے سامنے حدیثیں رکھتے ہیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو کہا اسامہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، یعنی اس طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ گستاخ صحابہ ہے۔ تو انہوں نے کیسے یہ نوٹ کر لیا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں اس کی نیت اس قسم کی تھی۔ تو دوستو جب یہی بات انجینئر محمد یونس صاحب کے حوالے سے کی جاتی ہے، یعنی جو انجینئر صاحب کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اہل بیت ہیں، گستاخ اولیاء اللہ ہیں، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی یہ نیت تھی؟ انجینئر صاحب جو ہیں واقعی ان کی یہ نیت تھی وہ صاحب کی، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کے دل میں صحابہ رسول کا بغض ہے؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اے اسامہ اللہ شکر قلبہ، کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ تو کیا یہ لوگ میرے دل میں آ گئے ہیں کہ بھائی میرے دل کے اندر یہ گھس گئے ہیں کہ میرے دل کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہے؟ رہ گیا معاملہ کہ ظاہری شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک طرف میری پوری زندگی کا ایک ریکارڈ ہے کہ کہاں کہاں جا کر ناموس رسالت کے لیے، اس عقیدہ حق کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، عدالتوں میں کہاں کہاں جا کر اس فقیر نے الحمدللہ کاوشیں اور کوششیں کی ہیں، اور دوسری طرف جو الزام ہے وہ بونگے اور ہوائی الزام جن کی کوئی آن گراؤنڈ حیثیت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر میرے سے کوئی ثبت لسانی سے کوئی چیز ہو گئی، اور اس طرح کی چیزیں ان کے بڑے بڑے امیر اہل سنت تو مفتی اعظم پاکستان تو فلانا سب سے ہوئی ہیں، سب نے معذرتیں کی ہوئی ہیں، سب نے رجوع کیے ہوئے ہیں، تو اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی اب اپنی باری آتی ہے تو تعویلیں پیش کرتے ہیں، اور دوسرا جب بات کرتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ گستاخ رسول ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اور بھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنا دفاع کرتے ہوئے جب صحابی کی شان میں گستاخی کی تھی تو اس کے حوالے سے میری زبان سے اس قسم کے جملے جو ہیں وہ ادا ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال میں جو سمجھتا ہوں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ دو چیزیں میرے مخالف زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں کہ جو بغض اہل بیت کا شکار ہیں، اور ان کو ہضم نہیں ہوتا کہ جس پیک پہ جا کے جس کھلے اور دبنگ انداز سے الحمدللہ اس پچھلے عرصے میں اللہ کی فضل سے مولا کائنات کی در کے دریوز اگر سید ہزارہ پاک کے در کے اس منگتے اور کتے نے جو ان ہستیوں کا ڈنکے بجائے اہل بیت عطا کے دبانگے دہل، اور جہاں ان کی ذوات قدسیہ کے اوپر کوئی کسی کی زبان کھلی اور اس کو لتاڑا ہے تو ظاہر ہے یہ در تو پھر اٹھتا ہے نا سرکار۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ وغیرہ کوئی نظر نہیں ہے نا، مجھے بتائیں کیوں بھائی وجہ کیا ہے میرے اندر، کیا آپ نے کیا چیز دیکھی ہے؟ اگر کہیں میرے سے کوئی سبقت لسانی کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو میں نے تو ان کو جناب فوراً ان سے رجوع کر لیا، جو شرعی تقاضا ہے اسے توبہ کا لیے رجوع کر لیا۔ اور دوسری طرف اس دھرتی پہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو سرے عام جناب لتاڑ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کتنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، یا آپ کے چاہنے والے آپ کے شاگرد ان کے خلاف کتنا میدان کے اندر نکلے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو سوال ہے نا۔ اب اس پہ بات کریں گے مفتی صاحب، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک بار بار صحابہ رسول کے حوالے سے صرف ہوتی ہے؟ دیکھیں بار بار کا کیا مطلب ہے؟ کئی بار مطلب بات کریں نا کئی بار کا کئی بار سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی بڑا ایسا خطیب کہ جو بار بار بولنے والا اسٹیجوں پہ، ذرا آپ اس کا نام لیں، سید مظفر شاہ صاحب ہیں کراچی کے، حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پہ 3 دفعہ انہوں نے رجوع کیا، 3 یا 4 دفعہ۔ تو اب آپ ان سے سوال کریں کہ حضرت معاویہ ہی کی وجہ سے آپ کی زبان کیوں پھس رہی ہے؟ جی ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ساری آل ابی سفیان حضرت معاویہ سمیت، یعنی ساری آل ابی سفیان حضرت علی کی جوتوں کے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر انہوں نے جو ہے توبہ رجوع کی ہے، پھر اس طرح کی اور کئی جگہ پر انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں۔ اور پھر امیر دعوت اسلامی ریاض القادری صاحب ان کے کتنے رجوع ہیں کئی مسائل کے اوپر، ان کی تقریر میں تو ہو جاتا ہے نا جی، فلو میں بندہ بولتے ہیں، ان کی تحریر میں کیا صحابی رسول حضرت جعفر غفاری کے لیے گالی کا لفظ نہیں آیا ہوئے، انہوں نے واپس لے لیا نا، تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں نا، لیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر امیر دعوت اسلامی ہی کے اگر آپ معاملات کو دیکھیں تو ہر جگہ کبھی وہ کہتے ہیں حضرت علی کو بھائی نہیں کہنا چاہیے، پھر اس سے رجوع کرتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جناب وہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں، تو پھر کیا ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ ان کی طرف اہل بیت کے حوالے سے ہی کیوں جناب زبان پس لی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ میرے سے صرف 2 دفعہ سبقت لسانی ہوئی، یا میں جذبات کلام کے اندر جناب میں نے گفتگو کے اندر لفظ بولے، لیکن میری آپ اس کو غلطی کہہ دیں یا شاہی کہہ دیں کہ مجھے ان 2 باتوں پر جب کہا گیا میں نے 4 دفعہ ان سے توبہ رجوع کر، اس کو جناب بنا دیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، یعنی معاملہ ایک ہے، ایک دفعہ کسی نے کہا یار توبہ رجوع کر لیں یار ٹھیک ہے یار، کیونکہ ہم تو اندر سے مخلص ہیں، دوسری جگہ کہا وہ پھر جب انہوں نے بیچ میں سے چیزیں نکالی نا یوں نہیں چاہیے، آخری دفعہ ہم نے روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے توبہ اور معافی مانگی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ پھر بھی توبہ قبول نہیں کی گئی، کیوں کہ جی ہمارے سامنے بیٹھے اپنی غلطی کا اعتراف کر، یعنی رسول اللہ کے سامنے روزے رسول پہ حنیف قریشی جا کر توبہ اور معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قبول نہیں، پاکستان کے جناب نام یاد مفتیوں کے سامنے میں بیٹھوں گا وہ قبول ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی اور ہماری جناب اقدار کی حالت۔ احمد نصیر صاحب جو ہیں انہوں نے انجینئر صاحب سے سوال کیا تو انجینئر صاحب نے بات کی کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن دوسرے بندے کے منہ سے اس قسم کے جملے ادا ہو جاتے ہیں تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ علامہ یاسین قادری صاحب جو ہیں ان کے اوپر پرانی جو ایف آئی آر تھی، اس پرانی ایف آئی آر کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہوئی۔ دوستو دیکھ لیں کہ انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی تھی، توبہ بھی کی تھی، رجوع بھی کیا تھا، معافی بھی مانگی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا اس کی معافی نہیں ہونی۔ جب اپنی باری آتی ہے ڈاکٹر اشرف افضل جلالی صاحب جو ہیں انہوں نے مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام کو بٹھا کر یعنی وہ ایک معافی نامہ جو ہے وہ پڑھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے اسے علماء کرام کے نام لے رہے ہیں، یہ زبان سے بہت دفعہ
इस किस्म के जुमले अदा उन्होंने रजू किया, उनकी माफ़ी होगी, लेकिन दूसरे बंदे की माफ़ी बिल्कुल नहीं होती। दूसरे बंदे के ऊपर FIR भी हो जाती है, उसको जेल के अंदर भी डाल दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि ये गुस्ताख साहब है। कानून में ये है कि तौबा से आपकी गुस्ताखी माफ नहीं होती, और वो कानून ऐसा है जिसके ये हक में है। वो मेरी डॉक्ट्रिन है कि 295C में भी तौबा होनी चाहिए। इनके नजदीक तौबा है ही नहीं है। जब इनके नजदीक भी तौबा नहीं है, पाकिस्तान के कानून में भी तौबा नहीं है, तो मैं कौन सा गैर कानूनी काम करूंगा? अगर मैं इस्लामी नजर आती कौंसिल को इसका केस भिजवाऊं और प्रेसिडेंट के तौर पे अपने वाला केस वो भी साथ अटैच करूं कि हाँ अब बताओ तुम्हारा पेटी भाई आया, इसके बारे में क्या कहते हो, और फिर मैं सोशल मीडिया पर भी हंगामा खड़ा करूं, और फिर इतना हंगामा खड़ा करूं कि ये सारे के सारे मौलवी उस हंगामे की वजह से, मदनी हंगामा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, वो मौलवी जो कह चुके हैं कि तौबा है ही नहीं है, तो फिर मैं उन्हें कहूं कि आपकी डॉक्ट्रिन में, कानून की डॉक्ट्रिन में इसने किस तरीके से तौबा कर लिया है मस्जिद नबी के बाहर बैठ के, जो जो बकवासियात इसकी जुबान से निकले हैं। और देखें कितना ये मकार इंसान है, ये कह रहा है जी सबकत लिसानी हुई है। इससे जरा पूछें, सबकत लिसानी में नाम ही डिफरेंट है। नाम था उमर बिन साद बिन अबी वकास, अमर बिन साद नहीं था। उमर की जगह उमर निकलना चाहिए था जी, उमर बिन साद की जगह अमर इब्न अल आस, इसमें लाम भी बीच में शामिल हो गई है। और फिर उसके आगे उसका जुमला सुने, वो कहता है कि सहाबा की छतरी के नीचे हम इनको पनाह नहीं देंगे। तो क्या ये उमर बिन साद को साहबी मानता है? साहबी तो अमर इब्न आस है। लो सामो, ये जुमले उसके कि सहाबा की छतरी के नीचे हम इन्हें पनाह नहीं देंगे, तो इसका मतलब है वो साहबी की बात कर रहा था ना। तो फिर सिर्फ अहले तशय्युअ के ऊपर इस किस्म के मुकदमात बनने, सहाबा किराम की तौहीन करने के ऊपर, इनके ऊपर मुकदमात नहीं बनने, तो ये हर सूरत फंसता है। इलियास कादरी साहब जो हैं, उनकी ज़बान से भी इस किस्म के जुमले अदा हैं। उनको तो कोई नहीं कहता कि इन्होंने सहाबा की शान में गुस्ताखी की है। बात करने का मकसद ये है कि इनकी माफ़ी है, ये कोई भी गलती कर दें, कोई भी इस किस्म के जुमले अदा हो जाएं, इनके मुंह से कोई भी बात निकल जाए तो इनकी माफ़ी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर साहब भी, कोई भी और बंदा हो, आम बंदा हो, उसको ये कहते हैं कि गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा, इसकी माफ़ी है ही नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं किस तरह से वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि मैं गुस्ताख सहाबा बिल्कुल नहीं हूँ, और इसके साथ साथ जो उलमाए किराम मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे कि ये गुस्ताख सहाबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़ा के सामने जाकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद ये फ़िरका परस्त उलमा ये कहते हैं कि जब तक आपने उलमा के सामने बैठ कर माफ़ी नहीं मांगी तब तक आपकी माफ़ी नहीं आनी। तो यही बात दोस्तों इंजीनियर साहब भी करते हैं कि इनकी नज़र में माफ़ी है ही नहीं। देख लें कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जब फंस गए हैं तो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू। आप जब फंस जाते हैं तो बहुत तावीलें पेश करते हैं, हदीस से सामने रखते हैं। बंदे के अंदर आपने जान के देख लिया है कि उसकी क्या नीयत थी। तो यही बात हम कहते हैं कि इंजीनियर साहब के हवाले से जो बातें करते हैं उसको कहते हैं कि गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा है। क्या इन्होंने, इन फ़िरका परस्त उलमाए किराम जो हैं, इन्होंने इंजीनियर के अंदर जान कर देख लिया है कि उसकी ये नीयत? और इसके साथ साथ जो इंजीनियर साहब ने बात की कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो FIR अलतशी हज़रात के ऊपर लगेंगी, यानी उनको ये कहा जाएगा कि वही गुस्ताख सहाबा हैं। अगर ये गुस्ताखी कर देते हैं, अपने आप को दिन का ठेकेदार समझने वाले, इनसे गुस्ताखी हो जाती है तो इनकी माफ़ी कबूल हो जाती है। लेकिन अलतशी हज़रात में से अल्लामा यासीन कादरी साहब देख लें, गुस्ताख सहाबा डिक्लेयर कर दिया गया और उनको जेल के अंदर बंद करवा दिया गया। इनके ऊपर FIR नहीं होती, लेकिन दूसरे हज़रात जो हैं, इंजीनियर साहब हों या कोई और भी हो, अलतशी हज़रात हैं, उनके ऊपर ये गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाकर ये कहते हैं कि इस बंदे के ऊपर FIR होनी चाहिए। दोस्तों ये हाल है इनका और ये हकीकत है इनकी। यहाँ पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो फंस चुके हैं, इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे अंदर उन्होंने झांक के देख लिया कि मेरी ये नीयत थी। इस वजह से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।